بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن ایک حجت ہے تمام دنیا کے انسانوں پر۔ روز قیامت اس پر عمل نہ کرنے کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ کتاب جو اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو انہیں ریزہ ریزہ کر دیتی؟ تو سوچیں جو شخص اسے اہمیت ہی نہ دے اس کا کیا اثر ہوگا؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ قرآن کا علم نور ہے، روشنی و ہدایت ہے، ایسی روشنی جو انسان کو اس کے اخلاق کے، ذات کے، دل کے دھبے دکھاتی ہے، اور جب یہ نظر آ جائیں تو انہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے مرض کی تشخیص قرآن کرتا ہے، پر علاج کی کوشش ہمیں خود کرنی ہے۔ بارش سے صرف وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ سیم زدہ زمین پر خواہ کتنی ہی بارش ہو جائے سرسبز نہ ہوگی۔ اسی طرح قرآن کی ہدایت سے بھی وہی روحیں شاداب ہوں گی جن میں قبولیت حق کی استعداد ہو۔ جنہوں نے استعداد ہی کھو دی ان کے حصے میں محرومی اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ کریم، تیرے خزانے دولت و حکمت سے بھرپور ہیں، تو مالک کائنات ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم سب کو صحت و سلامتی، دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما اور کشادہ رزق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور تمام حاجتوں مرادوں کو پوری فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، تیرا لاکھ شکر ہر اس ایک ایک نعمت و رحمت کے لیے جو تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الملک کی آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بنا ہوا تمہاری دستگیری کرتا ہو۔ ہم نے متن میں جو ترجمہ کیا ہے وہ آگے کے فقرے سے مناسبت رکھتا ہے اور اس دوسرے ترجمے کی مناسبت پچھلے سلسلہ کلام سے ہے۔ آیت نمبر 21، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 22، بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی جانوروں کی طرح منہ نیچا کیے ہوئے اسی ڈگر پر چلا جا رہا ہو جس پر کسی نے اسے ڈال دیا ہو۔ آیت نمبر 23، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں انسان بنایا تھا، جانور نہیں بنایا تھا۔ تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ جو گمراہی بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہو اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑو اور کچھ نہ سوچو کہ جس راہ پر تم چل رہے ہو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ یہ کان تمہیں اس لیے تو نہیں دیے گئے کہ جو شخص تمہیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھانے کی کوشش کرے اس کی بات سن کر نہ دو، اور جو غلط سلط باتیں پہلے سے تمہارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں انہی پر اڑے رہو۔ یہ آنکھیں تمہیں اس لیے تو نہیں دی گئی تھی کہ اندھے بن کر دوسروں کی پیروی کرتے رہو اور خود اپنی بنائی سے کام لے کر یہ نہ دیکھو کہ زمین سے آسمان تک ہر طرف جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ آیا اس توحید کی شہادت دے رہی ہیں
جسے خدا کا رسول پیش کر رہا ہے، یا یہ شہادت دے رہی ہیں کہ سارا نظام کائنات بے خدا ہے یا بہت سے خدا اس کو چلا رہے ہیں؟ اسی طرح یہ دل و دماغ بھی تمہیں اس لیے نہیں دیے گئے تھے کہ تم سوچنے سمجھنے کا کام لے کر یہ سوچنے کی کوئی زحمت گوارا نہ کرو کہ وہ غلط ہے، یہ صحیح۔ اللہ نے علم و عقل اور سماعت و بینائی کی یہ نعمتیں تمہیں حق شناسی کے لیے دی تھی، تم نہ شکری کر رہے ہو، کیونکہ ان سے اور سارے کام تو لیتے ہو مگر بس وہی ایک کام نہیں لیتے جس کے لیے یہ دی گئی تھی۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 2 سورہ النحل حواشی نمبر 72-73، جلد 3 سورہ المومنون حواشی نمبر 75 اور 76، جلد 4 سورہ السجدہ حواشی نمبر 17-18، سورہ الاحقاف حاشیہ نمبر 31، آیت نمبر 24۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہر گوشہ زمین سے گھیر لائے جاؤ گے اور اس کے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 25۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس کی تفسیر ہے یہ سوال اس غرض کے لیے نہ تھا کہ وہ قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے اور اس بات کے لیے تیار تھے کہ اگر انہیں اس کی آمد کا سال، مہینہ، دن اور وقت بتا دیا جائے تو وہ اسے مان لیں گے، بلکہ دراصل وہ اس کے آنے کو غیر ممکن اور بعید العقل سمجھتے تھے اور یہ سوال اس غرض کے لیے کرتے تھے کہ اسے جھٹلانے کا ایک بہانہ ان کے ہاتھ آئے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ حشر و نشر کا یہ عجیب و غریب افسانہ جو تم ہمیں سنا رہے ہو آخر کب ظہور میں آئے گا؟ اسے کس وقت کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر اسے دکھا کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں اس کا یقین آ جائے؟ اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی شخص اگر قیامت کا قائل ہو سکتا ہے تو عقلی دلائل سے ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ وہ دلائل تفصیل کے ساتھ دے دیے گئے ہیں۔ رہی اس کی تاریخ تو قیامت کی بحث میں اس کا سوال اٹھانا ایک جاہل آدمی ہی کا کام ہو سکتا ہے کہ جب وہ تمہاری بتائی ہوئی تاریخ پر آ جائے گی تو مان لوں گا۔ آج آخر میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ اس روز ضرور آ جائے گی؟ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4 سورہ لقمان حاشیہ نمبر 63، سورہ الاحزاب حاشیہ نمبر 116، سورہ سبا حواشی نمبر 548، سورہ یاسین حاشیہ نمبر 45، آیت نمبر 26۔ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ضرور آئے گی اور لوگوں کو اس کی آمد سے پہلے خبردار کر دینے کے لیے یہی جاننا کافی ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ کب آئے گی تو اس کا علم اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے، اور خبردار کرنے کے لیے اس علم کی کوئی حاجت نہیں۔ اس معاملے کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بات کہ کون شخص کب مرے گا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، البتہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کو ایک دن مرنا ہے۔ ہمارا یہ علم اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے کسی غیر محتاط دوست کو یہ تنبیہ کریں کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے مفاد کی حفاظت کا انتظام کر لے۔ اس تنبیہ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ وہ کس روز مرے گا۔ آیت نمبر 27۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ان کا وہی حال ہوگا جو پھانسی کے تختے کی طرف لے جائے جانے والے کسی مجرم کا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ ان سے کہو
کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ اس کی تفسیر ہے، مکہ معظمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا اور قریش کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو گھر گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بد دعائیں دی جانے لگیں، جادو ٹونے کیے جانے لگے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بھی سوچے جانے لگے۔ اس پر یہ فرمایا گیا کہ ان سے کہو خواہ ہم ہلاک ہوں یا خدا کے فضل سے زندہ رہیں، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم اپنی فکر کرو کہ خدا کے عذاب سے تم کیسے بچو گے۔ آیت نمبر 29، ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہم خدا پر ایمان لائے ہیں اور تم اس سے انکار کر رہے ہو، ہمارا بھروسہ خدا پر ہے اور تمہارا اپنے جتھوں اور اپنے وسائل اور اپنے معبود ان غیر اللہ پر، اس لیے خدا کی رحمت کے مستحق ہم ہو سکتے ہیں نہ کہ تم۔ آیت نمبر 30، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی کیا خدا کے سوا کسی میں یہ طاقت ہے کہ ان سوتوں کو پھر سے جاری کر دے؟ اگر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہے تو پھر عبادت کا مستحق خدا ہے یا تمہارے وہ معبود جو انہیں کاری کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتے؟ اس کے بعد تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ گمراہ خدائے واحد کو ماننے والے ہیں یا وہ جو شرک کر رہے ہیں۔ سورہ ملک یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ القلم کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔